جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعداد. الاعداد. ما معنی الاعداد؟ عددن کی جمع یعنی گنتی. کیا ہو گیا؟ گنتی. گنتی. الاعداد. اور جو ہے اب دیکھیں 10 تک کی گنتی اس کے قواعد انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. اب پڑھتے جائیں میرے ساتھ مل کے. سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ پڑھیں. پڑھیے. قلم واحد. قلم واحد. پورے اعراب پڑھیں گے نا تو یوں پڑھیں گے. پڑھیں قلم واحد. قلم واحد. اب قلم کے بعد جو ہے نا اب آگے آ جائیں. دیکھیں کمپیئر کرتے ہوئے چلیں. یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ وردتن کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو بولے وردتن واحدتن. وردتن واحدتن. یہاں دیکھیں کہ قلم کے بعد واحد ہے کیونکہ قلم مذکر ہے اور وردہ کے بعد واحدہ ہے تا لگ گئی کیونکہ مؤنث ہے. یہ فرق ہے. قلم واحد. قلم واحد. وردہ واحدہ. وردہ واحدہ. 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 بعدين اس کے بعد ہے پڑھیں قلمان اثنانی. بولیں قلمان اثنانی. اب پڑھیں کہ قلمین اثنینی. قلمین اثنینی. کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ قلمین اثنینی. قلمین اثنینی. دیکھ لیا کیسے لکھا قلمین؟ تو قلمان یا قلمین دونوں کا ہوتا ہے دو. یا تو الف نون لگا دیں یا نون لگا دیں تو دو بن جاتا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے عربی کا. ٹھیک ہے نا. دوبارہ بولیں قلمان اثنانی. قلمان اثنانی. قلمان کی نون کو جو ہے نا رضوان بھائی ڈائریکٹ سے میں ملا دیں. قلمان اثنانی. قلمان اثنانی. اور دوسرا بھی اسی طرح قلمین اثنینی. قلمین اثنینی. یہ ہو گیا دو پین. یہ دونوں کا مطلب یہی ہے دو پین. اب پین مذکر ہے یہ ذہن میں رکھیں اور وردہ مؤنث ہے. تو مذکر مؤنث دونوں کی گنتی میں کیا ڈفرینس ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب آگے پڑھیں وردتان اثنتانی. وردتان اثنانی. دیکھیں نون کو سے میں ملا دیں. وردتان اثنتانی. وردتان اثنتانی. ہاں اور دوسرا بولے وردتین اثنتینی. بولے وردتین اثنتینی. وردتین اثنتینی. وردتین اثنتینی. اصل میں اسنتان اسنتین ہے لیکن یہ جو حمزہ ہے نا اسنان اسنتان کا یہ حمزہ اپنے سے پہلے والے لفظ سے ملانے کے وقت میں گر جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل. ہاں یہ دیکھیں حمزۃ الوصل اس کو کہا جاتا ہے. حمزۃ الوصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دو لفظوں کو ملا دے اور خود گر جائے. ملا دینے والا حمزہ. وصل مانا ہوتا ہے ملا. تو پڑھیں کلمانس. کلمان کو دے رہے. کلمانس نائنی. نہیں آپ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا. قلمانس نانی. قلمانس نانی. اور دوسرا ہے قلمینس نینی. قلمینس نینی. اسی طرح آگے پڑھ لیں وردتان اثنتانی. وردتس تھوڑی ہے مطلب یہ دیکھیں ہاں آرام آرام سے. وردتان اثنتانی. ہاں دوسرا پڑھیں وردتین اثنتینی. وردتین اثنتینی. ہاں وردتین اثنتینی. وردتین اثنتینی. اس کا مطلب ہو گیا دو گلاب. واضح ہو گئی بات. اس کا مطلب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ گول تا جیسے وردتن واحدتن مؤنث میں آ رہی ہے مذکر میں نہیں. قلمان اثنانی کے اندر اس نان ہے اور مؤنث کے اندر تان ہے. تے یہاں پہ بھی بڑھتی تو مؤنث کے اندر تے بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو ایک اور دو کا قاعدہ ہے کہ ایک اور دو کی جو گنتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو حالانکہ ہم اردو میں کہتے ہیں ایک پین. کیا کہتے ہیں؟ غور کریں آپ. ایک پین. لیکن عربی میں پین پہلے آئے گا اور ایک بعد میں آ رہا ہے. دیکھیں جی سمجھ آ رہی ہے بات. عرب کہتے ہیں پین ایک. ہم کہتے ہیں گلاب. جی. اور اب کہیں گے وردہ واحدہ. گلاب ایک. وردہ واحدہ. میں آپ کو ایک کی گنتی بولوں جب اپنے ذہن سے بھی بنا رہے ہو تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں. جیسے اگر میں کہوں ایک کتاب. بولیں ایک کتاب.
عربی میں کتاب واحد کتاب واحد کہیں گے, واحد کتاب کتاب نہیں کہیں گے. واحد. کیا بولے بھائی آپ نے پہلے تو ایک کہا ہے تو ہم واحد بول رہے ہیں پھر کتاب بولیں. جی ٹھیک ہے, اور اگر یہ جو جی. کتاب کے ساتھ واحد نہ بھی لگائیں, قلم کے ساتھ واحد نہ بھی لگائیں تو اس کا معنی ایک ہی, لیکن یہ ایک زور پیدا کرنے کے لیے اگر گنتی بولنی ہے تو یوں, قلم. اگر گنتی لگانا چاہتے ہیں تو یوں لگائیں گے, ورنہ صرف قلم کا بھی مطلب ایک پین ہی ہے. دو کی بھی گنتی آپ نے دیکھ لی, 2 پین, لیکن یہ کیا کہتے ہیں دو پین 2, قلمان اثنان, گلاب 2, وردتان اثنتان, قلمان ہو گیا نا. اثنان. ہاں وردتان اثنتان. اب 3 کے اندر نارمل ہو جاتا ہے معاملہ, جیسے اردو میں نا ویسے ہی ہوتا ہے 3 میں. یہی میں نے آپ کو بار بار میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے الگ قاعدے میں نے کہا تھا نا آپ کو. جی تو یہ جی. یہاں سے اب یہ 3 سے گنتی شروع ہو گئی. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں کس طرح لکھا ہوا ہے, جس طرح اردو میں کہتے ہیں ویسے عربی میں بھی 3 پہلے. اب آپ بولے ثلاثۃ اقلام, ثلاثۃ اقلام. 3 پین. اب دوسری مثال پین. دیکھیں, یہاں لکھا ہوا ہے ثلاث وردات, بولے ثلاث وردات. اچھا دیکھیں عام عربی کا جو رول ہے وہ کیا ہے کہ مذکر لفظ کے اندر تا نہیں آتی اور مؤنث لفظ کے آخر میں تا کا استعمال کیا کرتے ہیں, اضافہ کر دیتے ہیں. جی. جبکہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں قاعدہ الٹا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ 3 سے 10 تک کی گنتی کے اندر دیکھیں اقلام جو ہے یہ قلم کی جمع ہے, اور قلم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر. مذکر ہے ہمارے پاس, قلم تو مذکر ہے, لیکن اس کے باوجود ثلاثہ کی گنتی میں تا کا اضافہ کیا گیا. تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ صرف 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے اندر مذکر کے لیے مؤنث گنتی آتی ہے, مؤنث کے لیے مذکر آتی ہے. یہ قاعدہ الٹا ہو جاتا ہے. دیکھ لیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا ثلاثۃ اقلام, بولے ثلاثۃ اقلام. 3 پین. اور گلاب جو ہے یہ وردتن کی جمع ہے, وردہ جو گلاب مؤنث ہے تو اس کے اندر 3 ہی لگائی. اور کیا کہا ثلاث وردات, بولے ثلاث وردات. اور یہ قاعدہ 10 تک ایسے ہی جائے گا, ثلاثۃ اقلام اور ثلاث وردات والا. اب ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے اندر جس چیز کو گنا جا رہا ہوتا ہے, پہلی مثال میں کس کو گنا جا رہا ہے؟ قلم کو. قلم کا. پین کو گنا جا رہا ہے نا, تو جس کو گنا جائے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں معدود. کیا کہتے ہیں؟ معدود, یعنی کاؤنٹڈ چیز. تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود جو ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک کے اندر جمع آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سب بولے معدود. کیسے جمع؟ کہ ثلاثہ قلم نہیں کا, بلکہ کیا کہا ثلاثۃ اقلام. ثلاثۃ اقلام. اور جو ہے اسی طریقے سے جو گلاب ہے تو اس کو آپ لے لیں تو اس کو کیسے کہتے ہیں ثلاث وردات. ورنہ ایک گلاب کے نا تو وردتن تھا, تو یہاں وردتن ہے, وردات ہے, یہ وردات جمع ہے, صحیح نا, جمع ہے. اور 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے نا جمع استعمال ہوتی ہیں. جو معدود ہوتا ہے وہ جمع آتا ہے, اور مذکر کے لیے مؤنث گنتی آتی ہے, مؤنث کے لیے مذکر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یاد کر لیں, معدود مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ معدود مجرور ہوتا ہے. مجرور کا مطلب ہے زیر والا. کیا ہوتا ہے؟ زیر والا. ہاں مجرور. سب بولے مجرور. معدود مجرور بھی ہوتا ہے. مجرور مانا زیر والا. تو جب یہ ہم نے آپ کو کیا پڑھایا, پڑھے ثلاثۃ اقلام, بولے ثلاثۃ اقلام. ثلاث وردات. ثلاث وردات. بات کلیئر ہو گئی. اور ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو اس میں عدد ہے, کیا ہے اس میں عدد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 3 4 5 6 ثلاثہ اربعہ خمسہ, اس میں عدد ہے. یہ پہلے ہے اور معدود بعد میں. جبکہ 1 اور 2 کی گنتی میں ایسا نہیں تھا. 1 اور 2 کی گنتی میں معدود پہلے تھا اور اس میں عدد جو گنتی ہے وہ بعد میں ہے. لیکن 3 سے لے کر 10 تک میں ایسا نہیں. اب پڑھتے جائیں ثلاثۃ اقلام. ثلاثۃ اقلام. دوسرا کیا ہے؟ ثلاثة وردات. ثلاث وردات. اب 4 پین بول کے بتائیں احمد بھائی. اربعة. شاباش. کیا
صحیح تو بول رہے ہیں اربعۃ أقلام اقلام اقلا من یہ ہو گیا نا اقلام من. اچھا اس کے بعد کیا آگے؟ اگر 4 گلاب کہنا ہے بولے سب نے حصہ لے رہے کیا بات ہے؟ اربعو کہیں گے اربع وردات ہاں ورداتن اربعو ورداتن وردات سب بولے اربع وردات. اربعو ورداتن. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں 5 پین تو کیسے بولیں گے؟ 5 سب بولے خمسۃ خمسۃ اقلام. اقلام اور اگر 5 گلاب کہنا ہے تو خمس وردات ورداتن خمس ورداتن ہو گئے 5. وردات. واضح ہو گئی بات. اب اگر ہمیں 6 کی گنتی پڑھنی ہے وہ پڑھتے ہیں. خمسہ بھائی خمسہ تو ہو گیا نا اب 6 ہے تو ستہ ہے. کیا ہے؟ ستہ ستہ. تو آگے بولیں ستۃ اقلام اقلام. اور مؤنث کے لیے ستہ ستو وردات وردات. اور 7 کی گنتی ہے تو دیکھیں سبعۃ جان بوجھ کے تے لگا کے لکھ دیا. کیا کہیں گے سبعۃ سبعۃ اقلام. اقلام اور سبع سبع وردات. ہاں اس کے بعد ثمانیہ پہ آ جائیں 8 ثمانیۃ اقلام. اقلام. اب رک جائیں یہ جو لفظ سمانو ہے سمانو نہیں ہے کو بھی ذرا آپ سیکھ لینا. اصل میں یہ ہونا تو چاہیے تھا سمانیو ورداتن. کیا ہونا چاہیے تھا؟ سمانیو ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا عربی کے نہ نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں غلط ہے سمانیو بولنا. بلکہ اس کو 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. نمبر 1 پڑھیں سمانی ورداتن. سمانی ورداتن کا مطلب کیا ہے؟ 8 پھول پھول. سمانی وردات. ایک تو یہ. اور دوسرا کیا ہے؟ سمانی ورداتن. اس طرح لکھیں گے یعنی دیکھیں میں سمانی ورداتن کیا لگا دیں یا سمانی ورداتن. سمانی اور وردات تیسرا ہے سمانیہ ورداتن. سمانیہ وردات. مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے اوپر کبھی بھی یا کو پیش نہیں آئے گی. یعنی آپ یوں نہیں پڑھ سکتے سمانیو ورداتن. کیا نہیں پڑھ سکتے؟ سمانیہ وردات. یہ نہیں پڑھ سکتے. سمانی نون دہلی کے ساتھ یا سمانی بولے سمانی. مانی دوسرا ہے سمانی سمانی یا پھر سمانیہ سمانیہ ورداتن. وردات. اب اس کے بعد 9 کے اوپر آ جائے. 9 کو کیسے بولیں گے؟ تسعۃ تسعۃ اقلام. شاباش. تسعۃ اقلام. اور آگے بڑھتے تسعۃ جائیں اقلام تسع تسع وردات. وردات. اچھا عشرۃ اقلام بولے عشرۃ اقلام 10 10. اور عشر وردات بولے عشر وردات. 10 گلاب. صحیح میں آگے عشر وردات. عشر وردات. ہاں عشر وردات ہو گیا نا. جی چلے آگے ہو گیا. اب اس کے بعد آپ آگے پڑھیں. بولے قل بخط. سل بخط. دوبارہ بولے سل بخط. ہاں سل کا معنی لکھ لیں ملائیں. ملائیں. بی کا مطلب ہے کو اور خط مطلب ہے لائن. لائن کو ملائیں یعنی لائن ملائیں. تو یہ بار بار کتاب میں آئے گا. اس کے اعراب بھی صحیح لگا لیجیے گا. بعد میں پریشان نہ آپ لوگ. پڑھیں سل بخط. سل بخط. سل بخط. سل بخط. لائن ملائیں. لائن ملائیں. بین رقم الجملتی بین رقم العدد وکتابتہ. وکتابتہ. کیا مطلب ہو گیا؟ بین رقم العدد گنتی کے نمبر کے درمیان. کس کے درمیان لائن ملائیں؟ گنتی کے نمبر کے درمیان. وکتابتہ وکتابتہ. اور اس کی کتابت کے درمیان. اور اس کی کتابت کے مطلب درمیان. تحریر کے درمیان. کیا
تحریر تحریر کا درمیان. اب دیکھیں یہاں انہوں نے کیا کیا ہوا, ایک جگہ ڈیجٹ دیا ہوا 1 2 3 4 لکھا ہے. عربی میں آپ دیکھ لیں ایک کیسے بولتے ہیں, 2 3 4 کیسے لکھتے ہیں. بعد میں یہ نہیں پریشان ہو آپ لوگ, بول لیں ذرا صحیح سے. اب تو ایک دفعہ ایک طرف گنتی لکھی ہوئی ہے, ان ورڈز لکھی ہوئی ہے, اور ایک طرف کیا لکھی ہوئی ہے, ان ڈیجٹ لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو 1 کا نشان بنا ہوا ہے سائن, یعنی یہ نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والا سائن اور یہ والا سائن. تو یہ بتا رہے ہیں مذکر و مؤنث کے لیے, یہ دونوں کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہے. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گنتی دیکھ کر آپ لائن ملائیں. اب جیسے ایک لکھا ہوا ہے تو ایک کہاں یہاں ہے یا کہیں اور ہے؟ واحد, اب آپ نیچے دیکھ لیں واحد کہاں ہے؟ واحد نیچے, واحدہ, واحد واحدہ, ہاں واحد واحدہ ہو گیا. اور اسنان, اسنان سے بعد رو بنی ہوئی ہے, اسنان. اس کے بعد ہے ثلاثہ. تو ثلاثہ کے پر لائن کھینچ کے بنا دیں. ثلاثہ کہاں ہے دیکھ لیں, ثلاثہ, یہ رہا. لائنوں کو میچ کر, ثلاثۃ, ہاں آگے چلیں. اربع, 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 خمسہ, اربعۃ, خمسہ, خمسۃ, ہاں یہ آپ کے سامنے ہو گیا. جتنی آپ پریکٹس کریں گے نا اتنا آگے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. 3 سے 10 تک کی گنتی کے کہتے کیا ہے کہ اس میں عدد پہلے آتا ہے, معدود بعد میں آتا ہے, اور معدود جمع میں ہوتا ہے, اور اس کے نیچے زیر آتی ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گئی نا بات. اور اب اس کے بعد آگے پڑھیں. اکتب العدد المناسبہ, بالعداد المناسبہ, ہاں عدد المناسب, دوبارہ پڑھیں. اکتب العدد المناسبہ, اکتب العدد المناسبہ, تحت عدد المناسبہ تحت کل سورہ. مناسب گنتی کو لکھیں ہر تصویر کے نیچے. تحت مانا نیچے, کل سورہ ہوتا ہر تصویر. مناسب گنتی کو لکھیں ہر تصویر کے نیچے, تحت مانا پتا ہے نا آپ کو, نیچے ہوتا ہے. جی. اب اگر مجھے ہوتا ہے پین لکھا ہوا ہے, ایک پین کیسے کہیں گے عربی میں؟ دوبارہ بولے سب, قلم واحد. ہاں ایک بھی دیتا ہوں میں یہاں, قلم واحد. اب اس کے بعد آگے آ جائیں, 2 پین ہے تو کلمان اسنان, اسنان, قلمان اسنانی, اور دوسرا کیا بتائیں؟ کلمان اسنائن, کلمائن اسنائن, قلمین اسنین, قلمین اسنین, کلمین اسنائن. اچھا 3 گاڑیاں کیسے کہیں گے آپ بتائیں؟ غلط, ثلاثۃ سیارہ بنے گا ہی نہیں, کیونکہ سیارتن کا لفظ ہے مؤنث, سیارہ کی جمع آئے گی, اور سلاسو, ہاں آگے بولیں. سلاسو سیارات, سیارات. اگر کوئی بولے کہ بھئی آپ نے, میرا عورتیں ہیں تو آپ نے کیسے اس کو ان کو بتایا نہیں, فکس نہیں کیا, تو ہم تو یہاں سیکھ رہے ہیں. یعنی میرا مقصد کہنے کا کہ جیسے عورتوں کے لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ لفظ ہے نا, جیسے دیکھیں سلاسو سیارہ, سلاسو سیارہ. بھائی عربی میں تو یہ مؤنث ہی ہے نا, مطلب عورت ہے نا, اس لحاظ سے عربی میں مؤنث ہے نا. اب جیسے گاڑی کے لیے ہم بھی اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں کہ جی گاڑی بڑی ہے, ہم بڑا نہیں کہتے, میری گاڑی نہیں بولتے. گاڑی بڑی ہے, گاڑی خوبصورت ہے, گاڑی لمبی ہے, چوڑی ہے, چوڑا نہیں بولتے. تو ہم نے اگر معذرت کے ساتھ, جی اگر معذرت کے ساتھ پٹھان بھائی تو میرا گاڑی ہے, ہاں, لیکن وہ پھر اہل لغت نہیں ہے نا. تو دلیل جو ہوتی ہے وہ اہل لغت کے ساتھ ہوتی ہے. اب جیسے ہم بولنے جائیں گے تو وہ ہماری ایک الگ ہے, لیکن اہل عرب کیا کہتے ہیں, تو جو اردو دان ہے ان کے یہاں گاڑی بڑی یہ ثلاث سیارات, ثلاثۃ نہیں کہیے گا آپ کبھی بھی, ثلاثو, ہاں
سیارات. اس کے بعد اگلا پڑھیں بھائی کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. کتابیں گنے کتنی ہیں؟ 10 ہیں. کیسے کہیں گے؟ عشرہ. بولے ہاں عشرۃ کتب. عشرہ بولے عشرۃ. ہاں دوبارہ بولے عشرۃ کتب. عشرۃ کتب. کیونکہ کتاب مذکر ہے نا، کتاب کی جمع ہے تو عشرۃ تا لگ جائے گی. دوبارہ بولے عشرۃ کتب. عشرۃ کتب. ہاں 20 اپنا وہ 10 کتابیں. اب اس کے بعد بندے کتنے دیکھیں؟ 7 6 نہیں 7 کو تھوڑی کہتے ہیں. نہیں 7 اور رجل کی جمع کیا تھی؟ 7 رجال. بولے 7 رجال. 7 مرد ہو گیا. اب یہ عورتیں کتنی ہیں گن کے بتائیں؟ 9 ہیں. 9 9 نساء ہے نا. امرأہ ایک عورت کو کہتے ہیں. اور نساء کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری عورتیں. تو 9 نساء بولیں. لیکن یہ تو مؤنث ہے. 9 پھر بھی آئے گا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اليوم انا نعسان کثیر یا لا تواخذونی. کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے، یعنی کہ وہی نعسان کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان گھوم رہا ہو. تو میں نے کہا اليوم انا نعسان کثیر. دیکھیں یوں کہتے ہیں عربی میں اس کو. لکھ کے بتا دیں یا بورڈ پہ بھی لکھ دوں گا. اليوم بولے انا نعسان کثیرن. کثیر بول دیتے ہیں. نعسان کثیر میں بہت زیادہ جو ہے بولنے میں چلتا ہے. بہت زیادہ نیند آ رہی ہے یا کہہ لیں اونگ آ رہی ہے، نہیں کہتے جیسے جی جی بے ساختہ انسان کو جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اليوم انا. بولے نعسان کثیر. ٹھیک ہے نا. ہاں تو جو ہے وہ تو لا تؤاخذونی. پھر میں نے آگے کیا کہا آپ کو؟ کیا کہا؟ دیکھیں یہ بھی اسٹائل ہوتا ہے معذرت کرنے کا کسی سے. لا تؤاخذونی. لا تؤاخذونی. لا تؤاخذونی مؤاخذہ نہ کرنا میرا. کیا مؤاخذہ نہ کرنا؟ پکڑ نہ کرنا یعنی مجھے معاف کرنا. لا تؤاخذنی یوں کہتے ہیں. لا تؤاخذنی یا اخی. جیسے کہ آپ کا پیر لگ گیا، ہاتھ لگ گیا تو یوں کہتے ہیں. ایک تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سامحنی پڑھا تھا. سامحنی عفواً انا آصف. اور یہ بھی ایک لا تؤاخذنی یا اخی. تو لا، اب میں نے جمع میں یوں کہا لا تؤاخذونی. لا تؤاخذونی. لا تؤاخذونی. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اگلا پڑھیے ذرا. ہاں تو 9 عورتیں تو کیسے بولیں گے؟ 9 نساء کہیں گے. 9 نساء. رضوان بھائی نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا. تانی ہے گی صحیح ہے نا. تو 9 نساء. اور عورت کی ایک اور بھی جمع آتی ہے 9 نسوۃ. 9 نسوۃ. دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. 9 نساء یا پھر 9 نسوۃ. نسوہ لکھ کے بتاؤں یہاں لکھیں یوں. لذلك اقول لأويس لذلك قلت لأويس جيب حليب. جبت ولا لا؟ فهمت؟ حتى يصنع شاي ونحن نشرب شاي. طيب وبعدين انا اكون نشيط. نشیط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ میں ایکٹیو ہو جاؤں یا فریش ہو جاؤں. کہتے ہیں نا چست ہو جاؤں. ماشاء اللہ قاری احمد یا عینی علیک یا حبیبی ماشاء اللہ. کلمہ جیدہ فی الاردیہ. اردو کا بڑا اچھا لفظ بول دیا. چست ہو جاؤں. نعم. چلیں آگے. 9 نساء یا پھر 9 نسوۃ. 9 نساء 9 نسوۃ. نسوۃ یہ ہے. نسوۃ. اب آگے آئیے. اب یہ آپ کا امتحان ہے. الآن امتحانکم یا طلاب. چلیں اب دیکھیں اس کو پڑھ لیں پہلے میرے ساتھ مل کر. اکتب الارقام الآتیۃ. بولتے جائیں. اکتب الارقام الآتیۃ. یہاں دیکھیں رضوان صاحب زیر با کو. اکتب الارقام الآتیۃ. اکتب الارقام الآتیۃ. آتیتا بولے. آتیتا. ہاں اکتب الارقام الآتیتا. اکتب الارقام الآتیتا.
بالحروف بالحروف اکتب کا معنی سب بتائیں کیا ہے؟ لکھو لکھو لکھیں. الارقام رقم کی جمع ہے یعنی نمبرز کو لکھے نمبرز کو الآتیہ آنے والے. جیسے آپ کہتے ہیں درج ذیل, درج ذیل کو آتیہ درج ذیل نمبرز کو لکھیں بالحروف حروف کے ساتھ. حروف کے ساتھ مطلب ہے ان ریٹن. کیا ان ریٹن یعنی کہ آپ نے 1 2 سے ڈیجٹ نہیں بنا دینے, گنتی کے نمبر نہیں بنانے, بلکہ لکھنا ہے باقاعدہ پورا. خم جیسے خم تھا, اب یہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو انڈا بنا ہوا ہے نا عربی میں, اس دائرے کو پڑھتے ہیں 5. کیا پڑھتے ہیں حضرت صاحب؟ 5. قاری احمد صاحب کبھی اس کو 0 نہیں پڑھ دینا, یہ 5 ہے. نہیں، یہ 5 0 اور سے ہاں 5 دکھ رہا یا ابن احمد ہے 5 دکھ رہا ہے. فهمت والله يا احمد؟ لا تقرأ هذه الكلمة يا احمد, صفر نسوة. ايش هذا؟ بعدين مشكلة تفصیل مشکل ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ 5 عورتیں. تو اصل میں جب یہ دائرہ بناتے ہیں نا عرب اس طرح کا انڈا یعنی کہ بیچ میں خالی چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب 5 ہوتا ہے. اور اگر ان کو 0 لکھنا ہوتا ہے نا تو صرف نقطہ بنا دیتے ہیں, بیچ میں خلا نہیں چھوڑیں گے, نقطہ پوائنٹ بنا دیں گے. بس پوائنٹ کا مطلب 0 ہے عربی میں, یہ بھی ذہن میں رکھیں, یاد رہے گا نا. اور اگر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں تو اوپر جو گنتی تھی نا اس صفحے میں اوپر ہے, تو گنتی جہاں آپ نے پڑھی تھی وہ بھی گنتی بھی دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے. 1 2 3 4 کیسے لکھے ہوئے, 1 کیسے لکھا ہوا ہے, 2 کیسے لکھا ہے, 3 کیسے, اور 4 دیکھیں بالکل الگ ہے. 4 الگ ہے. اردو میں 4 یوں بنتا ہے کیری کی طرح, یہ یوں کر دیں. اور اس کے نا 4 کیسے. اچھا 5 یہاں دیکھیں, 5 کیسے بنایا میں انہوں نے, انڈا بنایا. اور 6 کیسے بنایا, 7 کیسے بنایا ہوا ہے. اردو کے نا 7 یوں بنتا ہے, یہ یوں کر کے یوں لیٹا ہوں. انہوں نے انگریزی کا بھی بنا دیا 7. پھر 8 9 10 تو نارمل ہے. اب دیکھیں آپ ذرا, 5 تھا تو انڈا بنایا ہے, اور جب 10 ہے تو نقطہ بنایا ہوا ہے. نوٹ کریں, بنایا نہیں بنایا, یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی. تو انہوں نے ایسے نہیں لکھا, یہ سکھانے کے لیے لکھا ہے سارا. ہاں اب آ جائیں ذرا نیچے. نام الان ہاتھ لشوف الان امتحانکم یا طلاب. نام اب چلے 5 عورتیں. کیف تقول یا احمد؟ واہ بھائی واہ واہ, ماشاء اللہ احمد عباس انتا ماشاء اللہ عجبت بسرعہ بارک اللہ بک. آپ نے کیا کہا, دوبارہ بولیں. خمسو نسوۃ یا پھر نساء, دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. شاباش صحیح. اب اس کے بعد آ جائیں 8 مرد. کیف نقول یا احمد؟ احمد آپ بتائیں. ہاں بھائی 8 مرد بتائیں. سمانیتن سمانیتو رجال. ہاں اور آگے کیا رجال ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں, 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں لگانا, 1 زبر 1 زیر 1 پیش لگانا ہے. تو ابھی ہم پیش لگا رہے ہیں تو 1 پیش لگائیں گے. یعنی سمانیتن خمسۃ نسوۃ یوں نہیں کہنا, خمس نسوۃ. مثال دے رہا ہوں, سمانیتو رجال, سمانیۃ رجال رجال ایسا نہیں کہنا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, یہ بھی بات یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں جو اس میں عدد گنتی ہے اس کو 1 زبر 1 زیر 1 پیش آتا ہے. اور اس گنتی جس چیز کی جا رہی ہوتی ہے جو معدود ہوتا ہے جیسے رجال ہے اس کو ہمیشہ زیر آئے گی. بتایا نا میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے, مجبور ہوگا تو 2 زیر دے دیں بس اس کو. سمانیت رجال بولیں, سمانیت رجال. ہاں سمانیت رجال رجال 8 مرد ہو گیا. احمد قاری احمد انتا, اب آپ بتائیں 8 گائیں کیسے بولیں گے یہ عربی میں؟ تو 6 گائیں, سوری آپ بتائیں. 6 گائے انتا کیسے بولیں گے؟ انہی کو بولنے دیں. نہیں 6 بقرات. 6 یا 6, ابھی تو ہم پیش پڑھیں گے. نہیں 6 بقرات. ہاں 6 بقرات. عمل کے بس یہ ہے قاعدہ گنتی کا بولنے کا. حالانکہ احمد میں کوئی پیچھے گراؤنڈ نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے گرامر وغیرہ کا. دیکھیں پوائنٹ سمجھ گیا نا تو پک کر لیں. چلے ہاں اپنا کون پڑھے گا یہ؟ اپنا دانیال کیا پڑھا آپ نے, دوبارہ بتائیں. اربعۃ, آگے دراہم. اب یہ بھی یاد رکھیں دراہم نہیں ہوگا یہ, نہیں کیوں, اعراب تو لگانا ہے نا. ایک میں رک جانا. دراہم جو ہے نا اصل میں درہم کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اور درہم عربی میں مذکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مذکر لفظ ہے درہم. تو اس کے نا تا لگے گی سب سے پہلے تو. اربعۃ بولیں, اربعۃ دراہیم. دراہیم. اصل میں عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم چاہیں بھی تو زیر نہیں دے سکتے. یہ انہی الفاظ میں سے ہیں. کیا ہے؟
تو یہ ایک مستثنا صورت ہے, ایکسیپشن ہے یعنی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر استثنا ہے. ریضوان صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دراہیما تمام لفظوں کو زیر دینی ہے 3 سے لے کر 10 تک میں, لیکن دراہیما ایسا لفظ ہے جس کو زیر نہیں آتی, زیر کی جگہ ایک زبر ہی دیتے ہیں, تو اس سے اس کے اندر مجبوری اربعۃ دراہیما, لیکن آپ نے تا صحیح لگائی, اربعۃ دراہیما, دراہیما 4 درہم, درہم کہتے تھے چاندی کے سکوں کو. اچھا بھائی رضوان صاحب آپ اگلا آپ پڑھیں, 3 وردات ہیں, کیسے کیف تقول؟ ثلاث وردات, میں نے کیا بتایا تھا, زیر دینی ہے, ثلاث وردات, 3 گلاب. اب دیکھیں یہ 11 جو ہے نا, 11 جو آگے نا, یہ کیونکہ اس کا قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا, لہذا یہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. اب دوبارہ بولے اپنا 11 لیرہ, دوبارہ بولے 11 لیرہ, لام کو زیر دیں. تو اس کو کیسے پڑھیں گے ذرا آپ دیکھ لیں, اس کے جب قاعدے آگے پڑھائیں گے تو پھر میں تفصیل آپ کو, اور میں آپ کو لکھ کے بھی بتاتا ہوں. یہ پڑھے احدا عشرۃ لیرتن, ہاں کیونکہ یہ 11 ہے, 10 نہیں ہے, میں نے 10 میں کہا تھا زیر ہے. پھر 11 سے 99 تک زبر چل رہی ہوتی ہے, اور جمع بھی نہیں آتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. 11 سے 99 تک میں نے کیا کہا, دیکھیں لیرات نہیں آیا, لیرتن. تو جب بھی گنتی بولے نا 11 سے 100 تک کے اندر, کیا 11 سے 100 تک کے اندر آپ نے مادود کو ایک ہی رکھنا ہے, واحد ہی رکھنا ہے. یعنی 11 لیراتن نہیں کہنا, لیرتن اور زبر دینی. بس پھر ایک فرق ہے, 99 تک معدود کو زبر آتی ہے اور 100 کے بعد ہمیشہ دیر آتی ہے. یعنی میاتو ریالن اس طرح کر کے کہنا, اور جمع نہیں لانا. جمع 3 سے 10 تک میں آتا ہے. کہاں پہ آتا ہے؟ 3 سے 10. میں احدا لکھ کیسے رہا ہوں, جو طلبہ کرام یہاں موجود ہے یہاں دیکھیں, احدا ایسے لکھتے ہیں بیٹا, احدا کے بعد چھوٹی احدا عشرۃ لیرتن تاکہ آپ کو لکھنے کا ایسے لکھیں گے, دال لکھتے نا عشرۃ احدا عشرۃ لیرتن. دوبارہ بولیں احدا عشرۃ لیرتن. تو لیرا یہاں پر کاؤنٹڈ چیز ہے, معدود ہے, تو اس کو اب زبر آ جائے گی اور یہ واحد ہی رہے گا. اگر 10 کی گنتی بول رہے ہوتے تو جمع آتی, جیسے ثلاث ورداتن 3 سے 10 تک کے, ثلاث ورداتن, اشرو ورداتن, اشرو لیراتن, عشرۃ لیراتن یوں کہتے ہیں, بلکہ اشرو لیراتن, اشرو لیراتن. اب 12 آ گیا, 12 کے لیے آپ اس کو یوں کہیں گے, میرے ساتھ مل کے بولے اسنا عشرہ دفترن. 12 ہے تو میں نے دفتر کی جمع دفاتر نہیں کی, ایک تو واحد رکھا اور دوسرا زبر دے دی. اتنا عشرہ تب بولے دفترن. 12 رجسٹر. اب اس کے بعد آگے بول کے بتائیں ذرا, 9 گھنٹے. احمد کیف تقول یا احمد انت, 9 گھنٹے. 12 رجسٹر ہے, یہ دفتر کا معنی آفس نہیں سمجھ لینا جی, شاباش. 9 گھنٹے, یا 9 گھڑیاں بھی ہو سکتا ہے, 9 گھنٹے یا 9 گھڑیاں. اب اس کے بعد آ گیا 7 نہریں. تو نہر کو عربی میں کہتے ہیں انہورن, پڑھیں گے انہر, یہاں پہ پیش ہے. انہر مانا نہر ہے, یہ نہر کی جمع ہے. اب آپ بتائیں نہر جو ہے نا مذکر ہے عربی میں, کیف تقول یا دانیال؟ نہیں لال, ہاں سبعتو, کیا کہیں گے سبعتو ان, نہیں سبعتو, ایک منٹ, انہورن, سبعتو انہورن, ہاں یہ ہو گیا. سبعتو انہر, بولے 7 نہریں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ امتحان میں صحیح رہے ماشاءاللہ تقریباً, یعنی آپ لوگوں نے دیکھا خود بتایا نا, تو اس کا مطلب سبق صحیح میں آ رہا ہے جو ہم نے عرض کیا. یہ قاعدہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بہترین انداز میں عربی بول سکتے ہیں. اب یہاں پر گنتی ہی کی پریکٹس کرائی دی, ٹھیک ہے نا, اس کو پڑھیں. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھتے جائیں. ولد واحد, یہ لکھا ہوا ہے اعدو, یا تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اعدو کا مطلب میں کاؤنٹ کر رہا ہوں, میں کاؤنٹ کرتا ہوں, میں گن رہا ہوں. یا پھر اس کو پڑھنا چاہیے عد, کیا کہنا چاہیے عد, عین دال کے مطلب دال زبر, عد کا مطلب ہوتا ہے گنو. یوں بھی کہتا ہے عد فلوس, پیسے گن لو یا اخی, عد کیا عد فلوس. اور ایک عد میں نے یہ بھی بتایا تھا, وہ تھوڑا سا کھینچ کے بولتے ہیں عد, مطلب بیٹھ جاؤ, عد سے نکالا, اوک کو کھا کے تو وہ
ठीक है ना, उद। तो क्या हो गया भाई, उद क्या बन गया ये, तो गिनती करें, काउंट करें। अब आगे पढ़िए आप, अल-आन नफ़रउ या तुल्लाब, नाम। अब मेरे साथ मिल के पढ़ते जाए, वलदुन वाहिदुन, बोले वलदुन वाहिदुन, एक लड़का। एक लड़का। देखिए वलद पहले आ गया ना एक और दो में, वलदानिस्नानी, बोले वलदान इस्नानी, दो लड़के। और यूं भी कह सकते हैं वलदैनिस्नैनी, वलदैन निस्नैनी, वलदैनिस्नैनी, वलदैन निस्नैनी, दो लड़के हो गए। अब इसके बाद जब वलदैनिस्नैनी हो गया तो अगला आप पढ़ ले, सलासतु, बोलते जाए सलासतु औलादिन, क्या मतलब हो गया, औलादिन। तीन लड़के। अब आगे बोलते जाए, पूरा आपने खुद में करना है, अरबातु अरबातु औलादिन। अहमद आप पढ़ाते जाए सबको, औलादिन। अरबातु औलादिन, उसके बाद खमसतु औलादिन, सब बोले, खमसतु औलादिन, सित्ततु औलादिन, सित्ततु औलादिन, समानियतु औलादिन, समानियतु औलादिन, अफ़वन सबअतु औलादिन, हाँ सबअतु औलादिन, औलादिन, समानियतु औलादिन, तिसअतु औलादिन, तिसअतु औलादिन, अशरतु औलादिन, अब जगहों पर जहां पर आप ता बढ़ा देंगे, यहाँ ता बढ़ेगी ना, अशरतु सलासतु अरबातु, ये हो गया। अब अगला पढ़े आप, क्या लिखा हुआ है, बिन्तुन वाहिदतुन, सब बोले बिन्तुन वाहिदतुन। अब इसके बाद मैंने ऊपर एक और लफ्ज लिखा हुआ है, इब्नतुन वाहिदतुन। क्या ये लफ्ज, इब्नतुन वाहिदतुन, इनको इब्ना भी कहते हैं, दोनों तरह कह सकते हैं, इब्नतुन वाहिदतुन या फिर बिन्तुन वाहिदतुन, एक लड़की। बिन्तुन, ठीक है, इब्ना वाहिदा, इब्नतुन वाहिदा, एक लड़की, लिख भी दिया मैंने बोर्ड पर। अब अगला पढ़े, इब्नतानिस्नतानी, बोले क्या है, इब्नतानिस्नतानी, इब्नतानिस्नतानी। अब देखें, इसको एक और तरह भी पढ़ सकते हैं, दोबारा बोले, इब्नतानिस्नतानी, इब्नतानिस्नतानी, और दूसरा लफ्ज है बिन्तानिस्नतानी, बिन्तानिस्नतानी, हाँ बिन्तानिस्नतानी, दो लड़कियां। अब बिन्तानिस। जैसे ही तीन लड़की आई, आपने देखा कि यहाँ पर ते हट गया, सलासु बनातिन, सलासु बोलते बनातिन, जाए तीन लड़कियों के बाद चार लड़कियां, 5 10 तक करें, अरबाउ बोलते जाए, हाँ अरबाउ बिनातिन, बनात, बा को दबर है, बनात, बनातिन, खमसा, खमसो बिनातिन, खमसु बनातिन, खमसु बिनातिन, बा को दबर देना रिजान भाई, बनातिन, बनातिन, खमसु बनातिन, तिस्सा, खमसु के बाद क्या है, सित्तु बनातिन, सित्तु बनातिन, उसके बाद सबू बना, सबू के बाद क्या आएगा आप बताएं। अब तीन तरह पढ़ सकते हैं इस लफ्ज को, समान, समानी बनातिन, सब बोले समानी बनातिन, समानी बनातिन, समानी बनातिन, और एक और क्या है, समानिया बनातिन, हाँ नीचे क्या है, समानी बनातिन या फिर समानिया, समानी, 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 ये हो गया। समानी और समानी। अब इसके बाद आप आगे आ जाएं ना, अशरु बनातिन, तिसु बनातिन और अशरु बनातिन, अल-आन या तुल्लाब। अब देखें, ये तो गिनती यहाँ तक माशाल्लाह से आपके खत्म हो गई, 1 से लेकर 10 वाली, और इन्होंने मुज़क्कर भी आपको सिखा दिया, मुअन्नस भी सिखा दिया। अब यहाँ बराबर में ना एक और गिनती चल रही है, ये जो बराबर वाली गिनती है, इसको पढ़े अल-वलदुल अव्वल, अल-वलदुल अव्वल का मतलब है पहला लड़का, एक नहीं। देखिए एक गिनती हम यूं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है ना, 1 2 3 4, चौथी गिनती होती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो पहला, दूसरा, ये वाली गिनती है, पहला दूसरा वाली। पढ़े अल-वलदुल अव्वल, अल-वलदुल अव्वल, पहला लड़का, पहला लड़का, अल-वलदुस्सानी, अल-वलदुस्सानी, दूसरा लड़का, दूसरा लड़का, और आगे पढ़े अल-वलदुस्सालिस, अल-वलदुस्सानी, नहीं अल-वलदुस्सालिस हो गया ना, अल-वलदुस्सालिस, अल-वलदुर्राबि', मा माना हज़ा, अल-वलदुर्राबि', नहीं अल-वलदुस्सालिस का मतलब होता है तीसरा बेटा, अब आगे, अब आगे बोले, ये घड़ी के अंदर आपने पढ़ा था ना, घड़ी में वही वाला ही।
الولد الرابع بولیں الولد الرابع چوتھا لڑکا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ الولد الخامس بولتے ہیں الولد الخامس پانچواں لڑکا. آگے بولیں الولد السادس الولد السادس چھٹا لڑکا. بولیں الولد السابع سادس کے بعد ہے سابع. الولد السابع ساتواں لڑکا. اب آگے بولیں الولد الثامن بولیں الولد الثامن کیا مطلب ہو گیا؟ آٹھواں لڑکا. الولد التاسع اب آگے بولیں الولد التاسع الولد نواں التاسع لڑکا. الولد العاشر الولد العاشر دسواں لڑکا. دسواں لڑکا. یہ ہو گیا بھائی. اب یہ میں مٹا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کی ریکارڈنگ کا تو حصہ بن ہی گیا ہے. نام اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ مونس کے لیے گنتی پڑھیں گے. یہ تو تھا نا پہلا لڑکا دوسرا. اگر آپ کو کہنا ہے پہلی لڑکی اب بولیں البنت الاولی نام پہ کھڑا تھا البنت الاولى. ہاں آگے پڑھتے جائیں البنت الثانیۃ البنت الثانية البنت الثانية البنت الثالثۃ البنت الثالثة البنت الثالثة. اب آپ ایک بات نوٹ کریں البنت کہ پہلا دوسرا والی گنتی کے اندر مذکر مؤنث برابر برابر نہیں. یہ اپنا ہاں پہلا اور دوسرا تیسرا والی میں. اور 1 2 3 4 کے اندر مذکر کے لیے مؤنث گنتی آتی ہے, مؤنث کے لیے مذکر آتی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے. جبھی تو لکھا ہوا ہے البنت الاولی البنت الثانیۃ البنت الثالثۃ تاتاری. اب آگے بولیں البنت الرابعۃ البنت الرابعة البنت الخامسۃ البنت الخامسة البنت السادسۃ. بولیں البنت السادسة. بولتے جائیں البنت السابعۃ البنت السابعة البنت الثامنۃ البنت الثامنة البنت التاسعۃ البنت التاسعة البنت العاشرۃ. البنت العاشرة. یہ 10ویں لڑکی ہو گئی. تو یہ بھی گنتی کا انداز ہوتا ہے, اس کو بھی آپ یاد کر لیں. اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر رہتے ہیں. برابر. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ہم کون سے صفحہ پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب یہ آگے ہے سبق, اس کے اندر اسم کے انسانی جسم کے اعضاء کے نام ہیں. تو بس یہیں پر ہی ہم رکتے ہیں. توقف عنایت اللہ انشاءاللہ سنستغفر سنہ غدا باذن اللہ تعالی. وما علینا